کی حالت، اس کا مطلب نے پڑھا تھا کہ معنی میں تبدیلی لائے بغیر شکل میں تبدیلی ہے نا. لیکن دوسری چیز ہم نے کیا پڑھا تھا کہ اس کا اثر جملے پر ہوگا. جب ہم جملہ کہیں گے نا تو اس کے اندر ہمیں اس کا کچھ رول، اس کردار پتہ لگ رہا ہوگا کہ یہ کیا کام کر رہا ہے، کیونکہ اسے میننگ تو کوئی چینج نہیں ہو رہا. ٹھیک ہے، آپ دیکھیں فار ایگزامپل میں پڑھا رہی ہوں تو یہاں پر میں پڑھا رہی ہوں. ٹھیک ہے، اب اس کو اگر مزید تفصیل بتائیں تو میں طالبات کو پڑھا رہی ہوں. ٹھیک ہے، اب اردو زبان میں تو ہم اس جملے کو جب مکمل کہیں گے نا تب پتہ لگ رہا ہے کہ میں کیا کردار ادا کر رہی ہوں اور کوئی مجھے سن رہا ہے اور مجھے کون سن رہا ہے. تو مکمل جملہ کہنے سے ہمیں تفصیل پتہ لگتی ہے. لیکن عربی زبان میں کیا ہوتا ہے گا، صرف ایک اسم ہم نے کہہ دیا اور اس کو کہنے سے ہی اس کی اعرابی حالت سے پتہ لگ جائے گا کہ یہ اس کا رول کیا ہے، یہ کام کرنے والا ہے یا اس پر کچھ کام ہو رہا ہے، یا اس کی ڈیٹیل کیا ہے، کیوں یہ ورڈ اس حالت میں. وہ جو اعرابی حالت ہوتی ہے نا وہ اس کی ڈیٹیل بتا دیتی ہے. صرف ایک اسم کو کہنے سے ہمیں پتہ لگ جاتا ہے. ٹھیک ہے، سب سے پہلے اعرابی حالت کون سی ہے؟ حالت رفع. حالت رفع کی پہچان کیا ہے کہ اس کے آخر میں پیش یا پھر دو پیش ہوں گے. ٹھیک ہے، اور عربی میں اس کو کیا کہتے ہیں؟ ضمتین. اور یا پھر اس کے آخر میں آنی اور اونا یا پھر آتن ہوگا تو یہ حالت رفع میں ہے. حالت رفع میں کوئی اسم ہونے کی 8 وجوہات ہے. کوئی بھی اسم 8 وجوہات کی بنا پر حالت رفع میں ہو سکتا ہے. لیکن ہم بیسک عربک پڑھ رہے ہیں، بالکل بگنرس والی، اور ابھی ہم آہستہ آہستہ باقی پڑھیں گے. ٹھیک ہے، تو اس میں صرف ہم نے 8 میں سے ایک وجہ یاد رکھ لینی ہے کہ کوئی اسم اگر حالت رفع میں ہے تو مطلب وہ فاعل ہے، وہ کام کرنے والا ہے. ٹھیک ہے، اور باقی اس کے علاوہ 7 وجہ ہو سکتی ہیں جس کی وجہ سے کوئی اسم حالت رفع میں ہوگا. فی الحال ہم نے یہ ایک یاد رکھ لینی ہے. ٹھیک ہے، اب حالت نصب. کوئی اسم اگر اس کے آخر میں زبر یا دو زبر یعنی کہ فتحتین ہوگا تو فتحہ یا پھر فتحتین تو وہ حالت نصب ہے. اور اس کے یا پھر اس کے لاسٹ میں عینی یا اینا یا پھر آتن لگا ہوا ہے تو پھر وہ بھی حالت نصب میں ہے. ٹھیک ہے، اب یہاں پر اس کا کیا رول ہے؟ حالت نصب میں کوئی اسم 12 وجوہات کی بنا پر ہو سکتا ہے. کتنی؟ 12. ان میں سے صرف ہم نے ایک یاد رکھ لینی ہے کہ کوئی اسم اگر مفعول ہے نا، اگر کسی اسم پر کوئی کام ہو رہا ہو، جسے میں نے ایگزامپل دی تھی، میں طالبات کو پڑھا رہی ہوں تو یہاں پر طالبات مجھے سن رہی ہیں، طالبات پر کام ہو رہا ہے تو طالبات مفعول ہے. جن پر کام ہو رہا ہوگا یا یا جو کام کے بارے میں مزید تفصیل بتانے کے لیے جو اسم استعمال ہوگا نا تو وہ مفعول ہوتا ہے اور وہ ہمیشہ حالت نصب میں ہوتا ہے. اور کوئی بھی اسم 12 وجوہات کی بنا پر حالت نصب میں ہو سکتا ہے، جن میں سے ایک یہ ہے کہ وہ مفعول ہو. ٹھیک ہے، اب حالت جر. کوئی اسم حالت جر میں ہوگا تو اس کی 2 وجوہات ہوں گی. ٹھیک ہے، حالت رفع میں ہونے کی 8 وجوہات ہیں، حالت نصب میں ہونے کی 12. لیکن اگر کوئی اسم حالت جر میں ہے نا تو اس کی صرف 2 ہی وجوہات ہوں گی. وہ کون سی ہیں؟ یا تو کسی اسم کی ملکیت یا اضافت شو کر رہا ہو. ٹھیک ہے، جیسے ہم کہیں کہ اللہ کی کتاب تو کتاب اللہ ہی، کتاب کس کی ہے؟ اللہ کی ہے. ٹھیک ہے، تو یہاں پر ہم جس کی ہے تو اس کے لیے ہم اس کو کیا کر دیں گے؟ مجرور کر دیں گے. جو اسم حالت جر میں ہوتا ہے نا تو اس کو مجرور کہتے ہیں. ٹھیک ہے، تو یہاں پر کتاب کس کی؟ اللہ کی کتاب، تو ہم نے کیا کہا؟ کتاب اللہ ہی. ٹھیک ہے، اگر میں کہوں کہ قیامت کا دن تو یوم القیامت کی. ٹھیک ہے، قیامت کا دن. ایک ورڈ استعمال ہوا ہے قرآن میں، شجرۃ الزقوم، زقوم کا درخت. ٹھیک ہے، تو یہ کیا ہے؟ زقومی. یہاں پر جو زقوم ایک اس کا نام درخت کا نام ہے تو زقوم کا درخت، تو یہ کیا ہے؟ زقوم کو حالت جر میں لکھا ہوا ہے. جنت کا کھانا، طعام الجنتی. یہاں پر کھانا کس کا ہے؟ جنت کا ہے، تو یہاں پر جنت کو مجرور کیا ہوا ہے. ٹھیک ہے، قیام اللیلی، رات کا قیام. ٹھیک ہے، تو یہاں پر رات کیا ہے؟ حالت مجرور میں ہے. صلاۃ العصر، یہاں پر عصر دیکھیں کیا ہے؟ مجرور ہے. غیر اللہ، اللہ کے سوا. اس کی ایک پہچان یہ بھی ہے کہ کوئی دو اسم ہے ان کے بیچ میں کاکی کے لگا ہوا ہے نا تو سیکنڈ والا جو اسم ہوگا اس کو ہم کیا کریں گے؟ مجرور کر دیں گے. اس کو پورا بنانے کا طریقہ ہم انشاءاللہ تعالی مرکبات میں پڑھیں گے. ٹھیک ہے، تو کوئی بھی اسم اگر حالت مجرور میں ہے، حالت جر میں ہے اور وہ مجرور ہے تو اس کی 2 ریزنس ہوں گی، یا تو وہ ملکیت یا اضافت شو کر رہا ہوگا. ٹھیک ہے، یا پھر وہ کس کے بعد ہو؟ حرف جر کے بعد ہو.
دو وجوہات ہیں کسی بھی اسم کے حالت جر میں ہونے کی. ایک یہ کہ وہ ملکیت یا اضافت شو کر رہا اور دوسرا وہ حرف جر کے بعد ہو. ہم نے پڑھا تھا نا حرف اسم کلمہ تین قسم کا ہوتا ہے، اسم فعل اور حرف، ہے نا. تو حرف کی بھی مختلف قسمیں ہیں. ایک قسم ہے حرف جر، یعنی کہ وہ حرف جو کہ اسم کو جر کر دے، مجرور کر دے. ٹھیک ہے، تو وہ حرف جر کہلاتے ہیں اور یہ اسم کو مجرور کر دیتے ہیں. ٹھیک ہے، یہ اپنے بعد آنے والے اسم کو مجرور کہتے ہیں، اسی لیے ان کو حرف جر کہتے ہیں. اور ان کو انگلش میں ہم پری پوزیشنز بھی کہہ سکتے ہیں، جو کہ ہمیں اسم کی پوزیشن یا جگہ بتاتے ہیں یا ٹائم وقت بتاتے ہیں. ٹھیک ہے، یا پھر پلیس جگہ بتاتے ہیں. انگلش میں ہم ان کو پری پوزیشنز کہتے ہیں اور اردو میں ہم ان کو یہ سمجھ سکتے ہیں کہ یہ اسم کی جگہ، وقت یا پھر یہ دو چیزیں بتاتے ہیں. ٹھیک ہے، اچھا جیسے ہم کہیں کہ فی البیتی، فی یہاں پر ہے فی. ٹھیک ہے، تو فی کا ورڈ جو ہے اس کا معنی ہوتا ہے میں یا اندر. فی البیتی یہاں پر بیتن تھا ایک ورڈ اور فی ایک ورڈ تھا. فی کا معنی ہے میں یا اندر اور بیتن کا معنی ہے گھر. فی البیتی جب یہ اصل میں تھا بیتن، بیتن سے پہلے ہم نے فی کا ورڈ جب لگا دیا تو اس نے اپنے بعد والے اسم کو مجرور کر دیا. ٹھیک ہے، تو یہ ہمارے پاس ایک سیکنڈ ریزن ہو گیا.